أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. گزشتہ درس میں یہاں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا، اور جس امت کی طرف اللہ رب العزت نے جو بھی رسول بھیجا اس امت کے لوگوں میں سے بکثرت لوگ باغی اور نافرمان نکلے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان قوموں کو ان کی بغاوت اور نافرمانی کے نتیجہ میں غرق کیا، تباہ و برباد کیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے طوفان میں غرق کیا، ہود علیہ السلام کی قوم عاد، صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، اور شعیب علیہ السلام کی قومیں یکے بعد دیگرے اللہ کے عذاب کا شکار ہوتی رہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد پھر اور کئی قومیں بھیجی اور ان کو باری باری تباہ کیا، اور ان کی تباہی کا سبب اللہ کی نافرمانی اور رسول پر ایمان نہ لانا رہا. اللہ رب العزت نے ان باتوں کی تفصیل کے بعد یہاں ذکر فرمایا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً. ہم نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو ایک نشانی بنا دیا. اللہ رب العزت نے ان دونوں کو نشانی کہا، اور وہ نشانی کیوں تھے یا کیسے تھے؟ دونوں ماں بیٹا ہی نشانی تھے. ماں نشانی ہے کہ ان سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مرد کے چھوئے بغیر کوئی عورت حاملہ ہو جائے، کسی مرد کو چھوئے بغیر کوئی عورت اپنے بچے کو جنم دیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک کنواری ماں بنی، اور یہ بھی نہیں کہ کنواری تھی نکاح کے اعتبار سے لیکن کوئی برائی کر لی، ایسا بھی نہیں، بلکہ حضرت مریم کے الفاظ اللہ نے قرآن میں نقل فرمائے ہیں کہ میں بچے کو جنم کیسے دے سکتی ہوں جب کہ مجھے کسی لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بچے کی ماں بنوں گی؟ تو بشارت دینے والوں نے، فرشتوں نے کہا کہ جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ کن کہتا ہے فیکون، اور ہو جاتا ہے۔ اس طرح مریم ایک نشانی ہو گئی، عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ نے ایک خاص نشانی بنا دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کس طرح نشانی تھے؟ ساری دنیا میں معروف چلتا آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی ولادت کا سبب عورت اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سبب یہ نہیں بنا، بلکہ وہ صرف ایک عورت سے اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق فرمائی۔ اور جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر مرد اور بغیر عورت کے مٹی سے بنایا، حوا کو بغیر عورت کے مرد یعنی شوہر کی پسلی سے پیدا فرمایا، وہ دونوں بھی نشانیاں ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے دنیا میں ان کو یہ وجود بخشا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ ان دونوں کو نشانی بنا دیا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور انہیں ہم نے پرسکون جگہ، ذات قرار، جو کہ سکون و قرار والی جگہ تھی، اور یہ تھی بیت المقدس، شام، وہی بیت المقدس جو کہ آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے، اور آج طرح طرح کے اعلان آپ سنتے ہیں۔ یہ ارض الانبیاء مسلمانوں کی وراثت ہے، لیکن آج غاصبانہ طریقے سے اس پہ قبضہ کیا جا چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس علاقے کو کہا کہ ہم نے ان دونوں ماں اور بیٹے کو ایک قرار والی اونچی جگہ کو ان کا ٹھکانہ دیا، اور وہاں قرار بھی تھا اور ساتھ ہی وہاں بہتا ہوا چشمہ بھی تھا۔ اور اس چشمے کے بارے میں کہا گیا کہ جہاں اللہ رب العزت نے انہیں بسایا اس جگہ چشمہ تھا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ وہی چشمہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم کے پاؤں کے قریب نکلا تھا۔ اسی چشمے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے انہیں بہتے ہوئے چشمے کی جگہ اور پرسکون علاقہ رہنے کے لیے مہیا کیا۔ ان کا یہ تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک کھاؤ، طیبات پاک چیزیں کھاؤ، اور اسی کا ترجمہ ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ اب جو پاک ہے وہ یقیناً حلال بھی ہے، اور جو حلال ہے وہ یقیناً پاک بھی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بتایا کہ وہ تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور نجس چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ جو پاک ہے وہ حلال ہے، اور جو حلال ہے وہ پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو حکم دیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں حلال چیزیں کھاؤ اور عمل صالح سر انجام دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف پاک کھانا کھا لینا کافی نہیں، اور صرف عمل صالح انجام دے لینا کافی نہیں، بلکہ دونوں چیزیں اکٹھی رہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ اگر عمل صالح سر انجام دے گا تو وہ اسے مجبور کرے گا کہ پاک کھانا کھاؤ، حلال کھاؤ، اور اگر حلال کھانا کھانے کا عادی ہوگا تو وہ اس کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ عمل صالح کرو اور نیک کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ان اللہ امر المؤمنین بما ارسل بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو کہ اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو حکم یہ دیا یہاں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور عام مومنوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے لوگو پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ گویا کہ انبیاء کرام اور عوام سب کے لیے برابر ہیں کہ حلال کھاؤ، پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو۔
اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں چاہے کیسا بھی کھاؤں گا میرا عمل نیک ہے، تو وہ قبول کیسے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ منہ میں ڈالے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں، اس کی کون سی چیز قبول ہوگی؟ لہذا قبولیت عمل کے لیے بھی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی کی روزی، آدمی کی روٹی حلال ہو، کھانا پینا پہننا سب حلال ہو، اور پھر جو نیک عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ نیک عمل صالح جو کہا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، عمل صالح سر انجام دو۔ عمل صالح ہے کیا؟ جسے عوام کہیں کہ یہ اچھا یا نیک عمل ہے، یا جو عوام میں مشہور ہو جائے کہ یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، کیا وہی عمل صالح ہوگا؟ اب عوام میں آپ جانتے ہیں کہ آج کل کون کون سے عمل صالح ہو رہے ہیں۔ ابھی قریب ہی موسم گزرا ہے، ربیع الاول گزرا ہے، قریب ہی بالکل، اور اس میں عمل صالح لوگوں نے جو سمجھ رکھا تھا وہ سر انجام دیا۔ لوگوں نے کیک بنائے، کاٹے، اور کیک کاٹنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنعوذ باللہ انگلش میں لقمے دیے، کہا ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ یہ آپ نے کلپ دیکھا ہوگا۔ پچھلے سال بھی یہ کام کیا گیا اور لوگوں نے بڑی شرم دلائی، لیکن جن کو شرم ہے نہیں کہاں سے آئے گی، اس مرتبہ پھر کیا، بلکہ اس مرتبہ اور بھی آگے بڑھ گئے۔ اگر کہیں کہ بہت ساری دنیا جو کام کر رہی ہے وہ عمل صالح ہے تو یہ غلط بات ہے۔ عمل صالح کون سا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ عمل کرنے والے کا رزق حلال ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، اللہ کی ذات کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہے، تمام قوتوں قدرتوں کا مالک، ہر کسی کو ہر چیز دینے والا اور لینے والا، اگر اللہ کو نہ مانے اور یہ سمجھے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے بزرگ بھی دیتے لیتے رہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں معروف ہے 4-6 مہینے کوئی بیٹی بیٹا ہونے کی خبر نہ لگے تو مزاروں درباروں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مشرکانہ عقائد رکھ کر عمل سر انجام دے گا، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں موحدانہ عقیدہ ہو اور اس کی توحید پر مکمل ایمان ہو، اور جو چیزیں اللہ دیتا ہے وہ صرف اللہ سے ہی مانگنے والا انسان ہو، وہ نیک عمل کرے گا تو وہ عمل صالح شمار ہوگا۔ رزق حلال، نمبر 2 عقیدہ صحیح، نمبر 3 سنت کے عین مطابق۔ ایک کام سر انجام دیا لیکن اپنی مرضی سے۔ ابھی یہ جو کیک کاٹے گئے چھری کے ساتھ، اس میں باقاعدہ وہ رنگ مکمل جیسے کسی گرجا میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ مولوی ہیں سارے۔ اگر سنت کے مطابق کام نہیں، چاہے اس کو کتنی عقیدت سے کریں، چاہے اس میں کتنا پیسہ خرچ کریں، چاہے کتنا وقت لگائیں، اور وقت بھی بڑا لگایا گیا۔ کچھ فوٹو میں نے اس مرتبہ دیکھے، مسجد کا رنگ بنایا گیا اور پتہ نہیں 30-32 منزلیں دکھائی گئیں، اور اچانک دیکھنے سے لگتا تھا کہ اتنی خوبصورت مسجد یہ کہاں ہے۔ یقین جانے کہ مجھے وہ فوٹو دیکھ کر تعجب ہوا کہ اتنی زبردست مسجد کہاں ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ فوٹو بڑا اسپیشل قریب کر کے لیا گیا ہے، اس کے نیچے ریڑھی ہے، ریڑھی کے اوپر وہ ماڈل رکھا ہوا ہے مسجد کا۔ چاہے جتنا بھی خرچہ کریں، چاہے جتنا بھی وقت لگائیں، اور چاہے کتنی بھی عقیدت کے ساتھ کوئی کام کریں، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل صالح شمار نہیں۔ پیسے بھی برباد، اور وہ تو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں، آج بناتے ہیں کل اس کو پھر گرا کے مٹاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں، رزق حلال نہیں، کام سنت کے مطابق نہیں، اور ایک چیز ہے کہ اس کام سے صرف رضائے الہی مقصود ہو۔ یہ 4 اجزاء ہیں جن میں سے متفق علیہ 3 ہیں۔ رزق حلال کو متفق علیہ نہیں رکھا گیا، لیکن رزق حلال بنیاد، اور اس کے بعد یہ 3 شرطیں ہیں کہ اگر یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں تو وہ عمل صالح ہوگا، ورنہ وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ ہم اپنی مرضی سے بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہوتے ہیں، نہ قرآن و سنت سے ان کی کوئی دلیل ملتی ہے،
اور نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے، اب اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ عمل صالح ہو جائے گا؟ جب تک قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو حکم دیا کہ حلال کھاؤ اور نیک صالح عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کس نیت سے کر رہا ہے اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی جانتا ہے۔ یعلم ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے ابھی ہماری زبان پہ بھی نہیں آیا ہوتا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کرو جو بھی کرنا ہے، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ میں تمہارا رب ہوں اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اِنَّ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، امت سے مراد دین ہے، یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سب مسلمان جو کہ نبیوں کو ماننے والے ہیں، اور جتنے بھی دین آئے ہیں وہ سب اسلام، یہ امت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور تمہارے دین کی دعوت تمام انبیاء دیتے آئے ہیں، اور وہ ایک ہی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، صرف یہ دعوت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی نبیوں کے نام لے کر مختلف جگہوں پہ، یہاں ایک درس 3-4 ہفتے پہلے میں نے دیا تھا، اللہ رب العزت نے نبیوں کے نام لیے اور کہا کہ اس نے یہ دعوت دی، اس نے یہ دعوت دی، اس نے یہ دعوت دی، اور سب کی دعوت ایک ہی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، تمہارا رب دوسرا کوئی نہیں ہے۔ فَاتَّقُونِ، تم مجھ ہی سے ڈرو۔ فَاتَّقُونِ بظاہر لگتا ہے کہ تم ڈرو، جبکہ نون کے نیچے جو زیر ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے آگے یا ہے۔ فَاتَّقُونِ، صرف مجھ سے ڈرو، کسی دوسرے سے ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں ایک دین دیا تھا، ایک دین پہ ان سب لوگوں کو اکٹھے کرنا چاہا ہے، لیکن یہ لوگ ایک دین پر اکٹھے نہیں ہو رہے، بلکہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے خود ہی اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے۔ زبرا، ٹکڑے کر لیا انہوں نے اپنے دین کو، اور دین کے ٹکڑے کرنے کے بعد فرمایا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر جماعت اپنے ہی جو بنایا ہوا اس کا دین یا مذہب ہے اس پر راضی ہے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں۔ اور یہ بات آپ دیکھ لیں، آج ہم پہ 100% صادق آ رہی ہے۔ مرزائی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی کافر قرار دے دیا، ابھی درمیان میں ایک شور اٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کافر قرار دے دیا۔ پہلے بھی کافر تھے، کافر قرار دیے گئے، وہ شک نکالنے کی کوشش کی گئی، پھر کافر قرار دیے گئے۔ لیکن کسی مرزائی سے پوچھ کے دیکھو، وہ کہے گا کہ صرف ہم صحیح ہیں، دوسرا کوئی صحیح نہیں ہے۔ جس کو نبی مان کے بیٹھے ہوئے ہیں اس آدمی کو انسان ماننے کو جی نہیں چاہتا، عقل مند آدمی ہو۔ اور عجیب اتفاق دیکھو، دنیا کی جو ساری دنیا کی عالمی عدالت ہیں، اس عالمی عدالت کا ایک وکیل ظفر اللہ، سر ظفر اللہ کے نام سے پاکستانی وکیل، وہ بھی مرزائی ہے۔ اتنا بڑا عقل مند شمار ہونے والا وہ آدمی، لیکن مرزائی۔ اب مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس آدمی کو عالمی عدالت نے کیسے رکھا ہوا تھا جو ایک احمق آدمی کو اپنا نبی مان رہا ہے۔ اور اس کی حماقتیں نبی کی آپ نے سنی ہوں گی، میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں مریم ہوں، مجھے حیض آتا ہے، مجھے حمل ہوا اور میں پیدا ہو۔ یہ اس کی اپنی کتابوں میں کلمات ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، جلدی جملہ، مجھے حیض آتا ہے۔ مرد ہو کر حیض آئے، اس کے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ اس کو نبی ماننے کے بجائے
اسے کسی نفسیاتی ہسپتال میں داخل کروانا چاہیے تھا. مجھے حمل ہوا، مرد ہے کہتا مجھے حمل، پھر میں پیدا ہوا. یعنی حماقت کی انتہا ہے اس کی کتابوں میں، اور ایک اتنے بڑی عدالت کا وکیل ہے وہ بھی اس کو نبی مان رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. ہمارے یہاں اور اسلام کے نام پر بہت سارے فرقے، اسلام کے نام پر بہت ساری جماعتیں، اور کسی جماعت کے فرد کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لو وہ کہے گا کہ صرف ہم ہی صحیح ہیں. اللہ رب العزت ایسے نہیں فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے خوش ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہی صحیح ہے. کسی سے بات کر کے دیکھ لے. اور یہ تو مذہبوں کی بات ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بالکل انڈرسٹوڈ ہیں، قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہیں، لیکن آپ ان کے پاس قریب ہو کے دیکھو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. اور ان میں سے اب جو سودی بینکنگ ہو رہی ہے، کسی سودی بینکنگ کرنے والے ایجنٹ کے پاس بیٹھے، وہ آپ کو 10 منٹ میں ثابت کر دے گا کہ یہ ہمارے بینک کا کاروبار حلال ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اپنے جو بھی اس کے پاس ہے اس پہ راضی ہے. اور رشوت کھانے والا وہ آپ کو اتنی دلیلیں دے گا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ سب جائز کر رہا ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. میں مذہبی اعتبار سے دیکھو، اس کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھو، باطل نظریات، باطل عمل، لیکن اپنے دل میں خوش ہے. اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہم نے ایک دین دیا تھا، انہوں نے دین کے ٹکڑے کر لیے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد جس نے جو ٹکڑا پکڑا ہے وہ اسی پہ راضی ہے، کہتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی ہر جماعت اپنے پاس جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسی پہ اترا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. فذرہم فی غمراتہم حتی حین، فذرہم فی غمراتہم حتی حین. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی ان کو ان کی جہالت میں، ان کی غفلت میں چھوڑ دو، ایک وقت آنے تک ان کو چھوڑے رکھو. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال اور اولاد دیے ہوئے ہیں، کیا ہم ان کی طرف خیرات یا ان کو ان کے عمل کو اچھا سمجھتے ہوئے ان کو برکات عطا کر رہے ہیں؟ آج دنیا میں آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے، مالدار ہیں، دین کے اعتبار سے بالکل قلاش ہیں، دین کے اعتبار سے بالکل فقیر ہیں، مال بہت ہے، دین نہیں ہے، اور وہ بڑے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہم پہ ناراض ہوتا تو ہمیں یہ نعمتیں کیوں دیتا. یہ بھی ایک نظریہ وہی ہے کہ جس کے پاس جو ہے اسی پر راضی ہے، مالی طور پر بڑے ہی خود کفیل، اور دینی طور پر خود کفیل کیا ہوں گے، دینی طور پر انتہائی فقیر اور محتاج. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت ہمارے کام، ہماری زندگی پر خوش ہو کر اللہ ہمیں دے رہا ہے. گویا کہ انہوں نے سعادت مال کو سمجھ لیا، اور اسی مال کو انہوں نے ایک معیار بنا لیا کہ اللہ ہم سے راضی ہے. چونکہ اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے ہمیں یہ مال دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا بل لا یشعرون، انہیں تو شعور ہی نہیں کہ ہم ان کو کیا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت تو آزماتا ہے، مال دے کر بھی، مال لے کر بھی، پھل دے کر بھی، پھل چھین کر بھی. سورہ بقرہ میں وہ آیت موجود ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم مال دے کر آزماتے ہیں. یہ نہیں کہ مال دے دیا تو سمجھیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں. مال اللہ نے جن کو دیا ہے ان کے، آپ تھوڑا سا اشارہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر کہ سب سے زیادہ مال کس کے پاس تھا؟ مشہور و معروف شخص قارون. کیا وہ اللہ کا پیارا تھا؟ مال اس کے پاس ہے لیکن اللہ کا پیارا نہیں. اللہ نے اس کا مال اس کے لیے عذاب بنا دیا، اس کے سر پہ رکھا اور زمین میں دھنسا دیا، مال بھی اور گھر بار بھی.
یہ مال اللہ کی رضا کا سبب نہیں، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے معیار نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال ہے۔ اللہ آزما رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ انتظام ہے، یہ اس کے اپنی حکمتیں ہیں کہ آدمی کو یکدم نہیں پکڑتا۔ مال دیا، اس نے اس میں سرکشی شروع کر دی، نافرمانیاں شروع کر دیں، نبی کے خلاف چلتا رہا، لیکن اللہ نے اسے پکڑا نہیں، ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اور اللہ ڈھیل دیتا ہے، بھولتا نہیں۔ عربوں میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، ان اللہ یمہل، ان اللہ یمہل ولا یہمل۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن اللہ بھولتا نہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے رسی کھلی چھوڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے جو بھی ان کو مال اور اولاد دی ہیں تو اس سے ان کے لیے ہماری بلائی، ہم بلائی میں جلدی کر رہے ہیں، ان کو بلائی عطا کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے ڈر سے گھبرائے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ان کے دل پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور دل پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، اور ڈرتے اس لیے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دے تو دیا، لیکن یہ قبول بھی ہوگا یا نہیں؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جو کہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور وہ ان نیکیوں میں آگے سبقت لیے چلے جا رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، زکاتیں نہیں دیتے، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، کیا یہاں جو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں؟ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں عائشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن جو عمل سر انجام دیتے ہیں اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوگا یا نہیں۔ عمل قبول ہوگا یا نہیں اس بات کا ڈر ان کو رہتا ہے کہ ہمیں تو اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، ہم نے جو کیا کیا یہ اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوا یا نہیں، اس بات سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بندے کو اگر توفیق دی ہے نیک عمل کرنے کی تو اسے اترانا نہیں چاہیے۔ کہ بعض لوگ بڑے شوق سے بتاتے ہیں کہ میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، اور شوق سے بتانے کے انداز بڑے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی مجلس میں کوئی ایسا رنگ اختیار کیا کہ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق، کوئی نہ کوئی رنگ اختیار کریں گے کہ ہماری بات تہجد تک چلی جائے کہ ہم تہجد پڑھ سکیں۔ ہمارے ایک مولانا منظور احمد صاحب شیر پنجاب، وہ کہتے ہیں کہ رات جلسے میں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، مولویوں کو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، مولوی نے تقریر کی، رات جلسے میں کہا کہ اللہ کی توفیق سے تہجد کے لیے بھی ہم اٹھ جاتے ہیں۔ جلسے بڑے جلسے میں کہہ دیا، ہو گیا، تقریر کی، کھانا پینا کھایا، فارغ ہوئے، سو گئے، سوئے، فجر کی اذان ہوئی، مولانا سوئے ہوئے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، مولانا سوئے ہوئے ہیں، سورج نکل گیا، مولانا سوئے ہوئے ہیں۔ 9:30 بجے کوئی مرید آ گیا جنہوں نے جلسہ کروایا تھا، وہ آ کے کہتا ہے مولانا اٹھو تہجد پڑھ لو، 9:30 ہو گئے ہیں۔ سے معلوم ہے کہ مولانا رات جلسے میں اعلان کر کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ ہم یہ کر لیں۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو ایسی توفیق دے تو اس کو بہانوں سے لوگوں تک نہ پہنچائیں، اس رب کی یہ عنایت سمجھیں کہ اس نے تمہیں اٹھنے کا موقع دے دیا اور تمہیں 4 رکعتیں پڑھنے کی توفیق دے دی، اس میں اترانے والی کون سی بات؟
اترا کر اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے کھول کر اپنے سارے کے سارے ثواب کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ ہم اگر کسی کو مال دیتے ہیں، اگر کسی کو توفیق دیتے ہیں تو اس پہ اترانا شروع کر دے، بلکہ یہ ہماری طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ فرمایا عائشہ یہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰتیں دیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، پھر بھی یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل قبول نہ ہو۔ ڈرنے والوں سے مراد یہ لوگ ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ تو سورہ بقرہ میں بھی ہے نا، لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، یہاں بھی وہی الفاظ ہیں تقریباً، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ بات کرتی۔ اللہ رب العزت کے پاس کتاب ہے، اس کی کتاب تو حق ہے ایک یہ بھی، اور ایک کتاب وہ بھی ہے کہ جو ہم آج جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بھی حق کے ساتھ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دے دی، وہ بھی کتاب منشور ہوگی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے جو کہ حق کے ساتھ بولتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی کتاب جو ہے وہ سچ بولے گی۔ جو نامہ اعمال ہمارے لکھے ہوئے ہیں اس وقت ہر چیز کھول کر اللہ سامنے رکھ دے گا، اور بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ قرآن کریم میں الفاظ ہیں، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کیا ہے اس کتاب کو کہ یہ کوئی چھوٹا بڑا عمل نہیں چھوڑے ہوئے، اس میں میرا ہر کام ہر حرکت لکھی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ انتظام ہے کہ صرف حق بات جو ہے وہ کہے گا، حق بات سامنے آئے گی، اور کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن خاص طور پر اللہ رب العزت نے سورۃ المومن، جس کا دوسرا نام بھی ہے، اس سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، صرف انصاف ہوگا، حق کے ساتھ کام ہوگا۔ اور اس ظلم کی مختلف شکلیں بیان کی گئیں جو تقریباً 8 ہیں، 8 شکلوں میں سے کسی بھی شکل میں ظلم نہیں ہوگا۔ کسی نے نیک عمل کیا ہے اور اس کے نیک عمل کا اسے اتنا بدلہ نہیں ملا جتنا کہ اسے ملنا چاہیے تھا، یہ بھی ظلم ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ کسی نے گناہ کیا ہے اور اس کو سزا اس کے گناہ سے زیادہ دی جا رہی ہے، یہ بھی ظلم ہے، قیامت کے دن یہ بھی نہیں ہوگا۔ کسی پہ ظلم ہوا ہے اور مظلوم دیکھ رہا ہے اور ظالم جنت میں جا رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وہاں ہر کسی کا حساب کتاب کرنے کے بعد اگر کسی کا پلہ پاک ہوگا جنت جائے گا، ورنہ وہاں اس کو روک لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر وہاں فرمایا ہے کہ کسی پر قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا، کتاب حق وہاں موجود ہوگی، جو کیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا کھول کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال کرنا ہو تو؟ شیخ صاحب سے پہلے تو میرا سوال ہے کہ آج کل کچھ آدمی نماز پڑھتے ہیں، جیب سے موبائل نکالتے ہیں، آن کر کے کہتے ہیں صلی، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا اس سے نماز میں خلل پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، باقی 2 سوال کریں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو صلی کہنے والے لفظ ہیں یا یہ کہنے والے لوگ ہیں، عرب ہوں گے، ہمارے لوگ تو ایسا نہیں کرتے، تو کہیں گے نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی اپنی زبان میں کہیں گے نا، بنگالی والا بنگالی میں کہے گا، پشتو والا پشتو میں کہے گا۔ یہ حکایت پہلے بھی سننے میں آئی ہے کہ ٹیلی فون بجنا شروع ہو گیا، مسجد میں آنے سے پہلا ادب یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کا موبائل آف ہو، نہیں تو کم از کم سائلنٹ پر ہو۔ اور مجھے بہت سارے لوگوں کے بارے میں علم ہے کہ وہ موبائل مسجد میں لاتے ہی نہیں، اگر گھر سے آ رہے ہیں تو گھر میں چھوڑ دیں گے، آفس سے آ رہے ہیں آفس میں چھوڑ دیں گے،
کبھی مجبوراً آ رہے ہیں اور ایسا ہے کہ کہیں نہیں چھوڑ سکتے تو سائلنٹ لگا دیں گے، اللہ خیر صلاح. لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کر سائلنٹ نہیں لگاتے. اتنے اہم ٹیلی فون آنے ہوتے ہیں، کہیں پرائم منسٹر کا آ جاتا ہے، کہیں اس کا. اللہ کے بندوں، یہ کام آپ اس شخصیت کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں جس کے سامنے پرائم منسٹر کیا، پریزیڈنٹ کیا، منسٹر کیا، کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں جائیں تو اس کا تصور ذہن میں رکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اپنے مینیجر کے پاس جانا ہو تو ایک دم سیٹ ہو کے جا رہے ہیں، ٹائی سیدھی کر رہے ہیں، یہ سیدھا کر رہے ہیں. آپ اللہ رب العزت کے سامنے قیام کرنے جا رہے ہیں. موبائل کو سائلنٹ لگائیں. اور یہ سننے میں آئی ہے بات یہ پہلے بھی کہ موبائل نکالا اور باقاعدہ ایسے دیکھا، پتہ چل گیا کہ کون ہے، یہ بھی دیکھ لیا نماز کے اندر. اور پھر اس کو ظاہر کہ آن کریں گے تو آن ہوگا نا. پہلے تو بیل ہو رہی ہے، اب اس کو آن کریں گے، انگلی ماریں گے، ٹچ کریں گے، کچھ بھی کریں گے اور پھر کہیں گے صلی. تو یہ نماز کے خلاف ہے بالکل. نماز آدمی کی، یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ نماز کو خراب، اگر باطل نہیں تو کم از کم فاسد اور خراب کر دینے والے ہیں، نماز کا ثواب ضائع کر دینے والے. لہذا اپنے موبائل پر کنٹرول رکھنا چاہیے. مسجد نام میں نہ ہی لوں تو اچھا ہے. مسجد میں میرا درس تھا، عشاء کی نماز ظاہر ہے کہ وہاں پڑھنی ہوتی تھی. نماز پڑھنے کے لیے گئے، جماعت کھڑی ہو گئی، اسپیکر لگا ہوا ہے، یہ امام صاحب کھڑے ہیں اور یہاں چند لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کوئی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے امام ہی ہیں وہ. ایک آدمی کا موبائل آن تھا اور اس میں اس نے رنگنگ ٹون کی جگہ گانا لگایا ہوا تھا. انڈیا کا کوئی بڑا مشہور گانا، بڑی زبردست آواز کے ساتھ گانا شروع ہو گیا. مسجد، اگر کوئی کہے کہ مسجد کے سپیکر میں وہ نہیں جائے گا کیونکہ مسجد کا سپیکر ہے، سپیکر تو سپیکر ہے، چاہے مسجد کا ہو یا کسی سنگر کا ہو. محراب کے ساتھ کھڑے جس آدمی کا موبائل گانے پہ شروع ہو جائے گا وہ سپیکر میں بھی جائے گا. اور کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ موبائل آن ہے، آف نہیں کیا، سائلنٹ نہیں کیا، اور مسجد میں ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے، وہ نماز پڑھتے ہوئے وہ والے ہوتے ہیں عموماً، فرق بھی ہے یہ کافی. ان کو کہا گیا کہ یہاں سے ہاتھ نہیں ہلانے. اب یہ بجنا شروع ہو گیا اور وہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. یقین جانے اتنی پریشانی ہوئی، کئی لوگ بول اٹھے. یہ بھی چند دنوں کی بات ہے، زیادہ دور نہیں، چند دنوں کی بات ہے. اسکان کی ایک مسجد ہے، اس مسجد کا بھی نام نہیں لیتے. پریشانی اتنے زور سے وہ اس کا ہو رہا ہے اور پتہ نہیں اس نے کوئی ریمائنڈر لگایا ہوا تھا یا اس کا وہ سائز اسپیشل ہوگا. رنگنگ ٹونیں بھی بے شمار ہیں، بجتا رہا اور آدمی نماز پڑھتا رہا. اور جب کہیں وہ بند ہوا ہے تو ہوا ہے، اس نے اپنے ہاتھ نہیں چھوڑے. اتنے لوگوں کی نماز خراب کرنے سے تو بہتر ہے کہ اپنی خراب کر لو، اگر کرنی ہی ہے تو. سارے لوگ پریشان ہیں اور وہ مزے سے اپنا کام کر رہا ہے. مسجد کے اور نماز کے کچھ آداب ہیں. ایک آدمی نے، یہ تو صلی کہہ رہا ہے نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک آدمی نے نماز پڑھتے ہوئے چھینک ماری، الحمدللہ کہہ دیا. ہوا کہ آپ کے علم میں ہے، صحابی تھے اور سارے صحابہ نے اس کو گھورنا شروع کر دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بھائی، یہ نمازیں، یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اور نماز جو ہے اس میں نماز ہی ہونی چاہیے. کسے کہانیاں ہمارے دماغ میں چلتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے. اب زبان پہ بھی چلانا شروع کر دیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب یہ اچھا ہے کہ اس نے صرف صلی کہا، یہ نہیں کہا کہ بعد میں کرنا، ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ بھی ہوتا ہے نا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ موبائل آف رہے، نہیں تو سائلنٹ پہ رہے. ایک سوال ہے میرا، آپ کی رائے چاہیے علمی حوالے سے. ابھی پشاور ہائی کورٹ میں کسی نے ریٹ دائر کی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، تو لہٰذا ان کی جو سیلریز ہیں وہ بعد ان کی فیملی کو دیے جائیں. تو اس شہید ہونے کے حوالے سے اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ فوج کے ریٹائر جو ہوتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اور فوج میں شہید ہو جاتے ہیں. یہاں سعودی عرب میں تو میرا خیال ان کی تنخواہ مسلسل چلتی رہتی ہے، ان کی تنخواہ نہیں رکتی، مسلسل چلتی رہتی ہے. لیکن وہ اس لیے نہیں چل رہی ہوتی کہ وہ زندہ ہے،
اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لیکن آگے یہ بھی کہا بل احیاء، اور آگے ولیکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں کہ وہ کہاں زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں۔ اگر وہ دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی بیویاں نکاح کیوں کرتی ہیں، ان کے بچوں کو شہید کے یتیم کیوں کہا جاتا ہے، اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ان کو دفن کیوں کیا جاتا ہے، وہ زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ولیکن لا تشعرون میں واضح کر دیا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں کہ وہ کہاں زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں۔ اس دنیا سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا، برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں، آخرت کہیں آخرت میں زندہ ہیں، لیکن اس دنیاوی زندگی سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لہذا پشاور ہو یا لاہور ہو یا کہیں بھی ہو، اگر کوئی معقول بات کہے تو ٹھیک ہے، اتنا اگر کہتے کہ شہید کی بیوی بچوں کی کفالت حکومت کرے، یہ بالکل جائز مطالبہ تھا کہ جو وطن پر یا کہیں دین پر شہادت پاتا ہے اس کے گھر والوں کی کفالت حکومت کرے، بڑا اچھا مطالبہ ہے، لیکن ساتھ میں قرآن کریم کی آیات کی تعویل غلط رنگ سے کرنا شروع کر دے کوئی، یہ نہ کورٹ کو اجازت ہے اور نہ اپیل کرنے والوں کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے۔ جی کچھ ایسی تنظیمیں بھی چل رہی ہیں آج کل جو صحیح حدیث کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسے بخاری شریف کی جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تو دو خبروں میں ان کو عذاب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھجور کی ٹہنیاں گاڑ دی، تو اس سلسلے میں وہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک کر کہا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا کسی مولوی کو بھی ایسا کچھ پتہ چلتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پھول ڈالو، چادر ڈالو، ہری پتیاں ڈالو؟ کیا کسی مولوی نے کبھی دیکھا ہے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے پھول ڈال رہے ہیں؟ اگر 100% یقین بھی ہو مولوی کو کہ اس آدمی کو عذاب ہو رہا ہے، یہ ساری عمر کا سودی، ساری عمر کا زانی اور شرابی تھا، پتیاں پھول کی ڈالنے سے نہیں روکیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے اگر کہا کہ اس پہ پتیاں نہیں بنتی، اس کو تو پتیاں بنتی نہیں، یہ تو ہمیشہ کا زانی شرابی ہے، گھر والے ناراض ہوں گے، وہ 40 دن جو کھانا بیچنا ہے وہ بند کر دیں گے۔ مولوی صاحب کے گھر میں 40 دن کھانا آتا ہے مرنے کے بعد، وہ پہلے دن اسٹاپ ہو جائے گا۔ اس لیے نہ وہ یہ کہتے ہیں، نہ پتیوں سے اس لیے روک سکتے ہیں کہ اگر پتہ ہو کہ آدمی گناہ گار ہے تو پھر ہری چیزیں ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیاں گاڑی تھی، اب یہ کہیں کہ تمہارا مرنے والا تو بھائی واقعی بڑا گناہ گار تھا، اس کو عذاب ہو رہا ہے لہذا پتیاں رکھو، کوئی نہیں کہنے کی جرت کرے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ ہمارے مولوی حضرات اپنی مرضی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، رابطہ یا واسطہ تھا وہ مولوی کا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں موجود دونوں لوگوں کے عذاب کی وجہ بھی بتائی، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چلتے پھرتے غیبتیں چغلیاں کرتا تھا، لگائی بجائی جس کو کہتے ہیں، اس کے خلاف کر دیا، اس کو اس کے خلاف کر دیا، لڑا دیے۔ اب یہ مولوی کو تو معلوم نہیں ہے، مولوی کیوں کہتا ہے کہ پتے ڈالو، پھول ڈالو، چادریں بچھاؤ، یہ کرو وہ کرو؟ یہ سارے کی ساری باتیں مولویوں کے اپنے پیٹ اور دھندے کی باتیں ہیں، اس میں حدیث شریف کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک نبی کا معجزہ ہے، ایک نبی کے علم کی بات ہے جس کے ساتھ وحی کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ مولوی کے ساتھ وحی کہاں سے آئے گی؟ لہذا صحیح حدیث کو سامنے رکھ کر غلط رنگ دینا یہ تحریف ہے، اور یہ یہودیانہ فکر ہے، یہودیانہ چالے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ معجزہ دلیل نہیں بنتا، اگر معجزہ دلیل بنتا، یہ نبی کا معجزہ تھا عذاب قبر کو سننا، اگر دلیل بنتا تو پھر بقیع الغرقد جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، جو سب سے پہلے صحابی اس کے اندر دفن ہوئے تھے وہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ تھے، جن کی قبر اللہ کے نبی نے خود کھودی تھی اور دفن کر کے کہا تھا جو اپنے بھائی کے سرانے کے پتھر لا کے رکھو۔ یہ سنت ہوئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکہ کے اندر جنت المعلا میں دفن ہوئی، ہجون کا علاقہ ہے، سب کو پتہ ہے، تو ٹہنیاں کیوں نہیں لگائیں؟ دلیل ہے، اگر ٹہنیاں لگانی دلیل ہوتی تو پھر ان کے اوپر ہی ٹہنیاں لگتی. ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب قبر کا نبی کا سننا وہ معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ دلیل نہیں بنتا. مولویوں کو اس بات سے کیا، انہیں تو اپنا کام سیدھا کرنا ہوتا ہے. اور کوئی کسی کے پاس سوال نہیں؟ مسجد اقصی دے حفاظت واسطے جہاد کرنا جائز ہے؟ مسجد اقصی ہو یا ہماری اپنی مسجد ہو، کسی بھی مسجد کی حفاظت کے لیے جہاد جائز ہے، لیکن جہاد کرنے کے لیے کچھ اصول، قاعدے اور ضابطے ہیں. میں اٹھوں اور میں یہاں شور مچا دوں کہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، ایسا نہیں. اس وقت حکومتیں ہیں، اور مسلمان حکومتیں ایک دو نہیں، 56 یعنی 60 کے قریب مسلمانوں کی حکومتیں ہیں. اور مسجد اقصی کا تعلق ہر مسلمان سے ہے، ہر مسلمان ملک سے ہے، وہ عرب ہو، وہ غیر عرب ہو، پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو. اگر حکومت کی طرف سے باقاعدہ ایک انتظام کے تحت آپ کو کہا جاتا ہے کہ چلیے مسجد کو آزاد کرواتے ہیں، بسم اللہ کیجئے جائیے. لیکن اگر حکومت کی طرف سے کسی امیر المومنین نہیں تو کم از کم امیر البلاد ہی کہہ لیں، حاکم البلاد کہہ لیں، اگر کسی حاکم کی طرف سے باقاعدگی کے ساتھ اس طرف لے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی انتظار ہے، کچھ ہے، تب تک ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں. اور دعائیں کرنا، مالی طور پر کسی کا تعاون کرنا، یہ بھی جہاد ہے انشاءاللہ. دعائیں تو کم از کم کر سکتے ہیں نا، راستے تو ہمارے لیے کھلے نہیں ہیں، لیکن دعاؤں کے راستے اللہ رب العزت نے کھلے ہوئے ہیں. دعا کیا کرے کہ اللہ رب العزت ان ٹھنڈے موسموں میں، ٹھنڈی ہواؤں میں، ٹھنڈی راتوں میں اللہ ان کی مدد فرمائے. اور ویسے بھی چونکہ نہتے مسلمان ہیں، جو کہ کافروں کی اس وقت بہت بڑی طاقت، مٹھی بھر کافر ہیں لیکن وہ اتنی بڑی طاقت ہیں کہ ان کے پیچھے طاقتیں ہیں، ان کے سامنا کیے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ان کی مدد نصرت فرمائے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول اللہ مسلمانوں کو واپس عطا فرمائے. جنت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بنی ہے انشاءاللہ. اس میں مشرکین بھی جائیں گے، مسلمان مشرکین بھی. مسلمان مشرک اگر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا تو جائے گا. اگر کلمہ توحید صحیح خلوص کے ساتھ اس نے پڑھا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ شرک کا گناہ جو کر رہا ہے اس کی سزا اسے کتنی دے گی وہ تو اللہ رب العزت کے علم میں ہے. اپنی سزا کو بھگتنے کے بعد اگر کوئی صحیح معنوں میں ایک مرتبہ کلمہ اسلام پڑھ چکا ہے، صحیح معنوں میں خلوص دل کے ساتھ اگر پڑھ چکا ہے، تو اس کو بالآخر جنت میں کتنا عرصہ اور کتنی مدت، کیا کیا سزائیں اور عذاب وہ بھگتے گا، اس بات سے قطع نظر بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا اگر وہ کبھی خلوص دل سے کلمہ پڑھ چکا ہے. اور ایک آدمی 40 سال تک نماز نہیں پڑھتا، اس کے بعد پڑھتا تو پہلی نماز. اگر کوئی 40 سال تک نماز نہیں پڑھتا، اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے، آج ہی توبہ تائب ہو جاتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے، اگلے دن وہ مر جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے انشاءاللہ معاف کرے گا. کیونکہ آج اس نے جو طے کیا، جو معاملہ کیا، وہ 100 آدمیوں کو قتل کر کے جنت میں جانے والا صحیح بخاری میں واقعہ ہے نا. پہلے 99 قتل کیے اور صوفی صاحب کے پاس چلا گیا، کہا کہ صوفی صاحب، حاجی صاحب، حضرت صاحب، میرے لیے توبہ ہے. کہا کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ میں تو 99 قتل کر کے آ رہا. تو وہ صوفی صاحب نے کہا کہ وہ اب 100 چوہے کھا کے بلی آج کچھ آ رہی ہے، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں. وہ اپنے جلال میں آیا اور اس آدمی نے اپنا جلال دکھایا، اس کا ہاتھ بیٹھا ہوا تھا قتل پہ، تلوار نکالی اور اس کو بھی اڑا دیا. کہا کہ چلیں 100 پورے کر دیں. 100 پورے کرنے کے بعد کسی صحیح علم دین کے جاننے والے عالم کے پاس گیا، اس سے کہا تو اس نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ رب العزت نے قیامت تک کھلا رکھا ہوا ہے اور موت تک کھلا ہے. بندے کی موت، ما لم یغرغر ما لم تطلع الشمس من المغرب، انسان کے اعتبار سے موت تک، جب کہ غرغرہ شروع ہو جائے، گلے سے آواز پلٹ جائے جو مرنے والے کی ہوتی ہے، اور زمانے کے اعتبار سے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کرو. لیکن میرا مشورہ ہے کہ جس علاقے میں تم رہتے ہو یہ علاقہ چھوڑ دو، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں چلے جاؤ، اس شہر کے لوگ نیک ہیں، تمہیں وہاں رہنا اچھا رہے گا، تمہیں گناہ کرنے کی اتنی
ضرورت نہیں پڑے گی. جس علاقے میں رہتے ہو علاقہ صحیح نہیں ہے کہ تمہیں 99 قتل کرنے پڑ گئے. ظاہر ہے کہ لوگ صحیح نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. وہ ادھر چل دیا, ابھی پہنچا بھی نہیں, موت آ گئی, اور اللہ نے رحمت کے فرشتے, باقی تفصیل آپ کو معلوم ہے, رحمت کے فرشتے بھیج دیے کہ اس کی روح جو ہے وہ لے آؤ. اگر آدمی 40 سال 50 سال نماز نہیں پڑھتا رہا اور اچانک اللہ نے اس کے دن پھیر دیے, اس کی قسمت جاگ اٹھی اور اس کے دل میں روشنی آ گئی, نماز کا اعتراف اور ساتھ ہی سابقہ پر ندامت اور توبہ نصوح کر کے وہ نماز شروع کر دیتا ہے, پھر اب وہ چاہے سال بچے یا 10 سال بچے, انشاءاللہ اس کی اللہ رب المغفر فرمائے گا. اور ہمارے مولوی صاحبان کا جو دیا ہوا نسخہ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ 50 سال نماز نہیں پڑھی, گنتی کریں گے 15 سال نکال دو بلوغت کے, پیچھے 35 سال رہ گئے. 35 سال تک تم ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضائے عمری پڑھتے رہو, اور یہ تو 10ویں سال کو مر گیا ہے. 60 کے آگے کتنا جائے گا, 70 کر لو, 20, تب بھی 15 سال بچتے ہیں, وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ کہیں جی وہ اللہ تعالیٰ پورے کرے گا, تو اللہ 35 نہیں پورے کر سکتا. لہذا یہ بلا وجہ کا نسخہ دے کے لوگوں کو پریشان کیا گیا ہے. اللہ رب العزت غفور رحیم ہے. اگر آدمی صحیح توبہ کرے, یہ نہیں ہے کہ اب اس وقت بھی اسی طرح کے رکھے گئے چلیں کچھ کر لیا کریں گے, توبہ صحیح ہو جسے توبہ نصوح کہا گیا, خلوص دل کے ساتھ توبہ کر لے, اللہ پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پہلے گناہ ہیں اللہ ان کی نیکیاں بنا دیتا ہے. اللہ رب العزت اتنا غفور رحیم ہے. لہذا یہ قضائے عمری کا جو نسخہ دیتے ہیں ان کا ایک آگے سٹیپ اور ہے, وہ بھی میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ مسجد مصعب بن عمیر سے میں باہر نکلا درس دے کے, مجھے کوئی صاحب ملے, خبر شمالیہ میں مسجد ہے یہ, پاکستان اسکول کے ساتھ. کہتے ہیں کہ میں نے آج اپنے مفتی صاحب سے فون پر پوچھا ہے کراچی سے. اب مفتی صاحب کا نام میں نہیں پوچھتا, نہ آپ کو بتاتا ہوں. کہا مفتی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ کی جتنے سالوں کی نمازیں چھوٹی ہیں ان سالوں کا, ان مہینوں کا, ان دنوں کا ایک دن کی 5 نمازیں اور ایک نماز کا کفارہ اتنے روپے. اب یہ اس وقت مجھے اس نے کوئی 2-2.5 لاکھ بنا کے دکھایا تھا. کہا کہ انہوں نے یہ 2.5 لاکھ بھی بتایا ہے اور اپنا اکاؤنٹ بھی بھیجا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو, مدرسے کا اکاؤنٹ ہے, تمہاری نمازیں پوری ہو گئی. تو یہ ادھر یہ دھمکی دے دیتے ہیں کہ 35 سال تک نماز پڑھتے چلے جاؤ, ساتھ یہ نسخہ دے دیتے ہیں کہ جلدی جان چھڑانی ہے تو 1-2 لاکھ دو اور تم پھر فارغ ہو. تو یہ دونوں کام غلط ہیں. اور یہ بعد میں پھر باقاعدہ وہ ایک چارٹ کی شکل میں آ گیا تھا چھپ کر کہ جس نے جتنی نمازیں اس میں سے حساب کر لو اور یہ اکاؤنٹ نیچے لکھا ہوا ہے وہاں پیسے ڈالتے چلے. ایک اشتہار میں نے بھی دیکھا تھا, اس میں باقاعدہ انہوں نے اپنا موبائل نمبر دیا تھا, وہی میں کہا تھا کہ نہایت مناسب ریٹ ہے, نماز کا ریٹ لگا لیں, اپنے مرحومین کے لیے بھی بخشوا لیں, اپنی بھی بخشوا لیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. جو شرک کی بات ہے کہ شرک معاف نہیں ہوئے گا, تو پھر شرک والے کلمہ پڑھتے بھی رہیں تو ان کو نہیں, شرک معاف نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب باقی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اگر ایک آدمی نے توبہ نہیں کی اس کا وہ شرک معاف نہیں ہوگا, اس کی اسے سزا دی جائے گی. لیکن ایک آدمی خلوص دل سے مسلمان ہو چکا ہے, کسی مولوی کے بہکاوے میں آ کے اس کو کہیں شرک کی لت بھی پڑ گئی, وہ بھی کر لیتا ہے, نمازیں بھی سارا کچھ کر لیتا ہے, وہ توبہ کیے بغیر اگر مر جاتا ہے تو اس کو شرک کی سزا دی جائے گی. سزا کے بغیر وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اگر مشرک نہیں ہے, اعمال تھوڑے بھی ہیں, تو انشاءاللہ وہ سیدھا ہی جنت میں جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ اللہ معاف نہیں کرتا, الا یہ کہ آدمی مرنے سے پہلے توبہ طائب ہو جائے. صحیح معنوں میں تو مشرک بھی انشاءاللہ بخشا جائے گا, کیونکہ اس کے بخشے جانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ مر گیا ہے. اس کے بخشے جانے کا سبب یہ ہے کہ اس نے توبہ کر لی, شرک سے توبہ کر لی کہ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں سرکار دربار اور جو بانٹتا رہا ہوں میں نے آج سے چھوڑا اور اللہ کی طرف خالص رجوع کر لیا.
انشاءاللہ اس کا وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے. اگر بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے تو پھر وہ معاف نہیں ہوگا. سود خور بھی نہیں جائے گا. سود خور بھی اپنا حساب کتاب کر کے ہی جائے گا تو صحیح، لیکن جائے گا اپنا حساب کر کے. اگر کوئی موحد ہے سود خور ہے، اور موحدین میں سود خور ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ جو موحد ہوتا ہے سود خور نہیں ہوتا، موحدین میں بھی سود خور ہیں. اگر کوئی سود خوری میں زندگی گزار دیتا ہے، ہمیشہ سود کھاتا کھلاتا بچوں کو کھلاتا ہے، تو اس کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا. جب کبھی حساب کتاب کے مطابق سزا پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو اگلا دروازہ دکھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا سننا قبول کرے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.